یہ ہمارا قرآن میں مہارت کا سفر سیریز کا چوتھا سیشن ہے۔ اگر آپ نے پچھلے 3 سیشنز دیکھے ہیں تو پھر مد طبیعی، مد متصل، مد منفصل اور مد الصلہ سے آپ مانوس ہو چکے ہوں گے۔ یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ مشق ہی مہارت کی کنجی ہے، لہٰذا اب تک جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اسے روزانہ ضرور دہرائیں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اور آج ہم چوتھی مہارت پر بات کریں گے۔ یہ مہارت ہے مد لازم۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پچھلے اسباق میں ہم نے سیکھا تھا کہ مد کے حروف واو، الف اور یا ہیں، اور یہی مد طبیعی حاصل کرتے ہیں جب ان سے پہلے ان کی نوعیت کے مطابق حرکت ہو، اور اگر ان کے بعد حمزہ آ جائے تو یہ 4 یا 5 حرکات تک لمبے کیے جاتے ہیں۔ لیکن حمزہ ہی وہ واحد سبب نہیں ہے جو ان حروف کو 2 حرکات سے زیادہ کھینچنے پر مجبور کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کے بعد کوئی ایسا حرف آ جائے جس پر سکون ہو تو پھر انہیں 6 حرکات یا 3 سیکنڈ تک کھینچنا لازم ہوتا ہے۔ یہ قرآن میں سب سے لمبی مد ہے اور اسے ہی مد لازم کہتے ہیں، یعنی مد لازم اس وقت بنتی ہے جب مد کے حروف کے بعد کوئی حرف ساکن آ جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن میں یہ صورت کیسے نظر آتی ہے؟ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی اور آسان ترین صورت یہ ہے کہ کسی حرف کے اوپر سکون کی علامت ہو، جیسا کہ اس مثال میں الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ یہاں ہم نے الف کو 6 حرکات تک کھینچا کیونکہ اس کے بعد آنے والے لام کے اوپر سکون کی علامت تھی، لہٰذا یہ مد لازم ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی حرف شد کے ساتھ ہو۔ شد اس بات کی علامت ہے کہ اس میں سکون چھپا ہوا ہے، کیونکہ شد کا مطلب ہے کہ یہ حرف دہرایا گیا ہے، جن میں سے پہلا حرف ساکن اور دوسرا حرف حرکت والا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الضالین، تو اس مقام پر ہم الف کو اس لیے کھینچتے ہیں کہ لام مشدد ہے، اور وہ دراصل ایک لام ساکن اور ایک لام مکسور پر مشتمل ہے، اسی لیے یہاں مد لازم 6 حرکات کی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس لفظ میں بھی الحاقہ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کچھ حروف مقطعات سکون پر ختم ہوتے ہیں۔ حروف مقطعات وہ الگ الگ حروف ہیں جو کچھ صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، جیسے سورت البقرہ کے آغاز میں۔ جب آپ انہیں پڑھتے ہیں تو الم نہیں کہتے بلکہ ہر حرف کو الگ الگ ادا کرتے ہیں۔ الف لام میم۔ یہاں لام کے آخر میں میم مشدد ہے اور میم کے آخر میں بھی میم مشدد ہے۔ ایک اور مثال، کیا آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون سے حروف کو 6 حرکات تک کھینچنا ضروری ہے؟ کاف ہا یا عین صاد۔ اسے آسان بنانے کے لیے آپ مد کی علامت دیکھ سکتے ہیں جو ان کے اوپر موجود ہے، لیکن اگر آپ جاننا چاہیں کہ یہ کون سے حروف ہیں تو یہ سب اس جملے میں جمع ہے۔ سنقص لکم، یعنی سین، نون، قاف، صاد وغیرہ، یہ سب وہ حروف ہیں جو حروف مقطعات میں آتے وقت 6 حرکات تک کھینچے جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مد لازم اس وقت بنتی ہے جب مد کے حروف واو، الف اور یا کے بعد کوئی ساکن حرف آ جائے، تو پھر اسے لازمی طور پر 6 حرکات تک کھینچنا پڑتا ہے۔ ساکن حرف 3 صورتوں میں آ سکتا ہے: حرف پر سکون کی علامت ہو، حرف پر شد ہو جس میں ایک ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے، یا وہ حروف مقطعات میں سے کوئی ہو جو سکون پر ختم ہوتا ہو۔
वो तमाम हरूफ जिन्हें 6 हरकात तक खींचना लाजिम है उनको एक जुमले में जमा किया गया है, सनकुस्सु लकुम। अब वक्त है आज की तिलावत का। हमेशा की तरह आज की तिलावत में जितने मकामात पर मद्दे लाजिम आएगी उन्हें मुख्तलिफ रंग से नुमाया किया जाएगा और तिलावत के आखिर पर नुमाया नहीं किया जाएगा, ताकि आप खुद पहचान सकें कि कहाँ मद्दे लाजिम मौजूद है। قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون और अब वक्त है आज के चैलेंज सवालात का। ये सवालात सूरत आल इमरान से हैं। आपको इन तराजुम के मुताबिक आयात ढूंढनी है। पहला सवाल, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए जाहिर की गई। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अगर अहले किताब ईमान ले आते तो उनके लिए बेहतर होता। उनमें से कुछ ईमान लाए लेकिन उनकी अक्सरियत नाफरमान है। दूसरा सवाल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल ही हैं। उनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं। अगर वो वफात पा जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? जो कोई उल्टे पांव फिरेगा वो अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और अल्लाह शुक्रगुजारों को जजा देगा।
کیا آپ نے ان تراجم کے مطابق آیات ڈھونڈ لی؟ کمنٹس میں بتائیے۔ دیکھنے کا شکریہ، امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی 5ویں سیشن میں۔